اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. ہماری گفتگو حروف عامل میں تھی جن میں ہم نے حروف جارہ کو ذکر کیا، اور اب جو گفتگو ہے وہ حروف ناصب فعل مضارع ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ فعل مضارع جب عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی خود تجرید یا مجرد ہونا اس فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے وہ ایک عامل ہے معنوی جو فعل مضارع کو مرفوع کرتا ہے. لیکن کچھ فعل مضارع پہ ایسے حروف ہیں اگر وہ حروف آ جاتے ہیں تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. وہ حروف بعنوان حروف ناصب فعل مضارع یاد کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے حرف ایک ان ہے، اس کے بعد لن، اس کے بعد کے، اور اس کے بعد آخر میں اذن. یہ قرآن کریم کے ان کے لیے بہرحال انہوں نے مثال بعد میں ذکر کیا. سب سے پہلے جو مثال دی ہے وہ لن تجد لہم نصیرا. یہ مثال اگر پہلے ذکر کرتے ان تصوموا خیر لکم، ان ناصبہ ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دے رہے ہیں، اور یہ چونکہ تعویل مصدر میں چلی جائے گی لذا صیامکم خیر لکم یا صومکم خیر لکم ہو جائے گی. لیکن جو مثال انہوں نے ذکر کیا ہے یہ ہے لن تجد لہم نصیرا. لن حرف ناصبہ ہے، تجد فعل مضارع ہے منصوب بلن، اور ضمیر مستتر اس میں انت ہے جو فاعل ہے اس کے لیے. لہم جار مجرور ہے، یہ جار مجرور متعلق ہے تجد کے، نصیرن مفعول بھی ہے اس کے لیے. اور ان اب ایک خصوصیت بیان کر رہے ہیں ان کے لیے کہ از ویژگی ہو یہ ان اینست. ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ فعل مضارع بتأویل مصدر میبرد، فعل مضارع کو تعویل مصدر میں لے جاتی ہے، اور وہ اختصاص بزمان استقبال دارد، یعنی فعل مضارع پہ ان داخل ہونے سے پہلے چونکہ مشترک تھا فعل مضارع حال اور استقبال میں، لیکن اس حرف آنے کے بعد فعل مضارع مخصوص ہو جائے گا زمان استقبال یا زمان مستقبل کے ساتھ. اس کے لیے مثال ان تصوموا خیر لکم. اب اس کی وضاحت ابھی ہو چکی ہے کہ ان جو ہے ان ناصبہ ہے، تصوموا فعل و فاعل، خیرون یہ تعویل مصدر میں چلا جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا کیونکہ یہ محلن مرفوع ہے. تعویل مصدر اس کی صیامکم، اور تعویل مصدر کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی جو بھی صیغہ ہو، چاہے مخاطب کا ہو، چاہے غائب کا صیغہ ہو یا متکلم کا صیغہ ہو، اب اس فعل مضارع سے اس کا مصدر بنائے. سب سے پہلے ثلاثی مجرد کا ہے، ثلاثی مزید فی کا ہے، رباعی مجرد کا ہے، رباعی مزید فی کا ہے، جہاں کا بھی پہلے اس فعل جو فعل استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مصدر بنائیں، اور پھر وہ جو ضمیر ہے اس ضمیر کی طرف اسے اضافہ کر دیں. مثلا ان یضرب وہ مثلا ضرب، ضربہ. ان تصوموا چونکہ تصوموا یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لذا اب اس تصومو سے ضمیر یعنی جو مصدر بنے گا وہ صوم یا صیام، ہر دو صیام. اب اس صیام کو کم کی طرف یعنی جو فعل مضارع میں ضمیر استعمال کی گئی ہے، اگر ضمیر مفرد کی ہے تو مصدر کو مفرد کی طرف اضافہ کیجئے، اگر ضمیر تثنیہ کی ہے تو اس مصدر کو تثنیہ کی طرف، اگر ضمیر جمع کی ہے تو جمع کی طرف، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، متکلم ہے تو متکلم، مخاطب ہے تو مخاطب، اور غائب ہے تو غائب کی طرف. ان تصوموا خیر لکم، تو ان صومکم مبتدا خیر لکم خبر. تو ہم کہیں گے ان تصوموا یہ خود محلن مرفوع ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. کہتے کیسے؟ کہتے ہیں اس کی تعویل جب کریں گے تو تعویل یہ بنے گی صیامکم یا صومکم. لن معنی ان نفی مستقبل ہمراہ بتاکید نافیہ. کہتے ہیں کہ حروف ناصب میں سے ایک حرف ہے جو لن، اور یہ حرف مستقبل کی نفی کے لیے لیکن تاکید کے ساتھ معنی آن نفی مستقبل کی نفی کرنا ہے ہمراہ با تاکید نافیہ.
لیکن اس نفی جو ہے اس میں بھی تاکید کے ساتھ آتا ہے، جیسے لن یضرب زید، یعنی زید نے کبھی نہیں مارا، زید ہرگز نہ خواہد زد، کبھی نہیں مارے گا زید کبھی بھی. کیا مثلا قرآن کریم میں ہے نا کہ تم لوگ یہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، یعنی کبھی بھی نہیں لا سکتے، نہیں لاؤ گے. کئی یہ تعلیل کے لیے ہے، علت کے لیے ہے، اور سبب بودن ما قبل برائے ما بعد رامی رسانہ. یہ بیان کئی جو بیان کرتا ہے کہ ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے، ما قبل ما بعد کے لیے علت ہے، ما قبل ما بعد کے لیے یعنی سبب واقع ہو رہا ہے. اگر یہ ما قبل نہ ہو تو ما بعد نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اسلم تو کہ ادخل الجنت میں دیکھیے اسلم تو فعل بفاعل ہے، کہ ناصبہ ہے، ادخل یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل بفاعل ہے. ادخل دیکھ رہے ہیں کہ کی وجہ سے منصوب ہو گئے، الجنت مفعول فی ہے اس کے لیے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ دخول جنت یہ کہ کا مابعد ہے، اسلام لانا کہ سے پہلے ہے، تو پس اسلام لانا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. نہ یہ کہ جنت میں داخل ہونا اسلام لانے کا، نہیں، اسلام لانا جو کہ ما قبل کہ ہے، یہ اسلام لانا ہر وہ شخص جو مسلمان واقعی ہے، نہ مسلمان ظاہری و لسانی جو فقط کلمات تو پڑھتا ہے لیکن تمام اعمال جو ہیں وہ کفار اور مشرکین سے بدتر ہیں. ایسے شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ اسلام جس اسلام کا تعارف پیغمبر نے غدیر میں کروایا، وہ اگر اسلام ہے اس کے پاس، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اسلام دینن، یہ اسلام اگر ہے اس کے پاس تو یقیناً یہ سبب ہے یہ اسلام جنت میں داخل ہونے کا. اذن برائے جواب و جزا، اذن جواب اور جزا کے لیے ہے. مثلا اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، انا آتی گا، تو آپ اس کے جواب میں کچھ تو کہیں گے نا کہ بھائی آئیں نہ آئیں مزاحم نہ ہو، ہمیں کام ہے، ہم مثلا مصروف ہے درس میں، بحث میں، مطالعہ، مباحثہ، تحقیق، یہ سب چیزیں، لذا آپ جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں، ہمیں مزاحمت ایجاد نہ کریں، مہربانی کر کے پھر کسی اور دن آئیے گا. کچھ تو کہیں گے نا. یا یہ کہ چونکہ ایسے وقت میں کہہ رہا ہے کہ آپ بھی فارغ ہیں اور چاہتے ہیں کہ چلے جمعے کا دن ہے اور دوست ہے، حبیب ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، وہ آنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ویلکم، تشریف لائیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو عربی میں جب یہ کوئی شخص کہتا ہے میں کل آپ کے پاس آؤں گا یا میں آؤں گا آپ کے پاس، تو کہتے ہیں اذن اکرمک، تو میں بھی تیرا احترام کروں گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کی خدمت نہ کریں، ہم آپ کا احترام اور اکرام نہ کریں. یہ گفتگو تھی، مختصر گفتگو، جو فعل مضارع پر جو عامل تھے جن کو عوامل ناصب کے نام سے یا حروف ناصب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حروف ناصب کہیں یا حروف نواصب. خوب، حروف جازم، حروف جازم فعل مضارع، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پہ جازم دیتے ہیں. البتہ یہاں ایک چیز بیان کرنی تھی جو انہوں نے بیان نہیں کی. دیکھیں جہاں جہاں، البتہ اس کا اشارہ پہلے ہو چکا ہے کہ جہاں فعل مضارع مرفوع ہے وہاں منصوب ہو جائے گا، یعنی ان کے. مثلا کہاں مرفوع ہے؟ یضربو، پھر یضربان کو چھوڑ کے تضربو، ٹھیک ہے، اضربو، نضربو، یہ جو 5 صیغے ہیں ان میں یہاں یہ فعل مضارع منصوب ہو جائے گا، اور جہاں نون عوض رفع ہے وہ نون یہاں گر جائے گی. جب آپ کہتے ہیں کہ مثلا لن یضربا، تو حقیقت میں یضربان تھا جو نون گر گئی. جیسے یہ کیا ہے؟ تسومو، ساما یسوم تسومون تھا نا، تسومون، ان کی وجہ سے، یہ ان داخل ہونے کی وجہ سے وہ نون تسومون جو نون عوض رفع تھا جو جمع کا وہ حذف ہو جائے گی. حروف جازم فعل مضارع. اب تک گفتگو تھی
کہ فعل مضارع پہ کچھ ایسے حروف ہیں جو نصب دیتے ہیں اور ان کو منصوب کرتے ہیں. اب یہاں سے ایسے حروف کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو حروف فعل مضارع کو جزم دے رہے ہیں. وہ حروف کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ حروف 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ. سب سے پہلے لم کے بارے میں مختصر وضاحت یہ کریں کہ لم مضارع را از جہت معنی بماضی تبدیل کر دے اور منفی میں کند. اس میں 2 عمل ہیں. دیکھیں، ایک تو عمل ہے اس کا لفظی، وہ یہ ہے کہ فعل مضارع جو پہلے مرفوع تھا اب مجزوم ہو رہا ہے. جہاں نون علامت عوض رفع تھی موجود یہاں حذف ہو جائے گی. ایک دوسرا عمل ہے عمل معنوی. وہ عمل معنوی اس کا کیا ہے؟ عمل معنوی یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے جو فعل مضارع تھا اسے ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کرنے. لہذا جب آپ کہتے ہیں کہ مثلا یضرب زیدن، یعنی زید مارے گا یا مارتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں لم یضرب زیدن، یعنی زید نے نہیں مارا، اس معنی میں اس میں فرق ہے. جب آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ لن یضرب زیدن، اس میں کیا تھا؟ یعنی زید کبھی بھی نہیں مارے گا. یہاں کیا ہے؟ زید نے نہیں مارا، یعنی گزشتہ زمانے میں نفی کرنا ہے اس عمل کی. لم یضرب زیدن، زید نے نہیں مارا، زید نے چوری نہیں کی وغیرہ. لما بھی لم کی طرح ہے، کیا کرتا ہے؟ فعل ماضی کو، فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے اور اس فعل ماضی کو منفی میں چینج کرتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی میں تبدیل کرنے کے لیے لم اور لما آتے ہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، ولی فعل منفی در زمان ماضی تحال استمرار میں، یعنی وہ فرق جو لم اور لما میں ہے، ایک فرق کی طرف یہاں اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لما میں استمرار پایا جاتا ہے، لم میں استمرار نہیں. کیوں؟ اس لیے چونکہ لما کے حروف جو ہیں وہ زیادہ ہیں. لم ایک لام ہے، ایک میم ہے، 2 حرف ہیں. لما میں کتنے ہیں؟ 4 حرف ہیں دروا کے، چونکہ لم ما ہے، لم ما، پھر میم کو لما بن جائے گا. تو زیادت المبنی تدل علی زیادت المعنی کے قاعدے کے مطابق یہاں لم کے معنی 2 برابر ہو جائیں گے. بس وہاں استمرار نہیں تھا، یہاں استمرار پیدا ہو جائے گا. لہذا کہتے ہیں ولی فعل منفی را در زمان ماضی، وہ جو فعل منفی تھا زمان ماضی میں، وہ منفی ہونا فعل کا کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں کہ تا حال استمرار میدہد، یہ لما حال تک اسے ادامہ دیتا ہے، مستمر کرتا ہے، رواں دواں جاری اور ساری رکھتا ہے اس منفی کو. صفحہ نمبر 79 میں ایک مثال دی ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. واو کہتے ہیں ماقبل کے مطابق، لما جازمہ، یدخل فعل مضارع مجزوم ہے لما کے ذریعے سے، الایمان اس کے لیے فاعل، فی حرف جار، قلوب یہ مجرور، قلوب نہ پڑھیں اس کو، قلوب پڑھیں، مجرور، اور کم مضاف ہے، محلن مجرور ہے. یہ جار و مجرور متعلق ہیں کس کے؟ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان کا متعلق کون سا فعل ہے؟ کہتے ہیں خود یدخل ہے. خوب، یہ تو لما کے بارے میں اور لم کے بارے میں مختصر وضاحت. اب تھوڑا سا آگے جا کے یہ 3 خصوصیات اور بیان کرتے ہیں جو در واقع تینوں فرق ہیں. ایک کا تو ذکر پہلے ہو چکا ہے اس ضمن میں، لیکن 2 ایسے اور فرق بیان کر رہے ہیں جن کا ذکر نہیں ہو چکا. سب سے پہلا فرق یہ کہ نفی فعل را در زمان ماضی تحال استمرار میدہد، یہ آخری جملہ تحال استمرار میدہد، یہ آخری جملہ جو تھا یہی مطلب ہے اس کا. یعنی وہ جو ماضی میں آپ نے کسی فعل کو نفی کیا تھا، وہ فعل جو مضارع تھا اس کو ماضی منفی میں چینج کیا نا، وہ ماضی منفی، یہ منفی ہونا اس کا زمان حال تک ادامہ پیدا کر رہا ہے، مستمر ہے.
رواں دواں ہے، جاری اور ساری ہے۔ فرق نمبر 2، وہ عنوان خصوصیات بیان کر رہے ہیں، ویژگی ہا یہ لما کی خصوصیات۔ نمبر 1 یہ گزرتے، نمبر 2 حذف فعل لما جائز است، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ لما کے مدخول کو، لما کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پر۔ لما کے مدخول کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن لم کے مدخول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، وہاں ذکر کرنا واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر ندم زیدون و لما، زید پشیمان ہوا لیکن نہیں، یعنی اس کی پشیمانی نے اسے فائدہ نہیں دیا، یعنی ارادہ ہے وہ لما کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، یعنی کیا مقصد اس کا؟ کہتے ہیں زید پشیمان تو ہوا لیکن اس کی پشیمانی نے اس کو فائدہ نہیں دیا، بس یہ کہتے ہیں کہ آپ ولما کہہ کر خاموش ہو جائیں، ندم زید ولما، وہ خود عرب جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مراد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید پشیمان تو ہوا لیکن اس کی پشیمانی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، بخلاف لم کے، کہ لم کے مدخول کو، مضارع کو، معمول لم کو ایسے کہیں، بس کہیں مدخول لما کو حذف کرنا جائز ہے، یہ بھی تعبیر ٹھیک ہے، یا معمول لما کو حذف کرنا جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ فعل لما کو حذف کرنا بھی جائز ہے، یہ تینوں تعبیریں ٹھیک ہیں۔ یہی تینوں تعبیریں نفی کے صورت میں یہاں کریں، لم کے مدخول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لم کے معمول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لم کے فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 در مدخول لما توقع حصول ہے بخلاف لم، یعنی دیکھیں ابھی تک تو یہ کام حاصل نہیں ہوا، کیا امید بھی ہے کہ حاصل ہو یا نہ؟ کہتے ہیں کہ ہاں، لما میں یہ توقع ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ یہ جو مدخول جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ممکن ہے وہ حاصل ہو جائے، چونکہ امید ہے کہ حاصل ہو جائے، پھر ہو یا نہ ہو، لیکن لم میں نہیں ہوتا، یہ امید بھی۔ یہی گزشتہ مثال جو ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک تو ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی کم کی صورت میں ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن امید ہے کہ داخل ہو، وہ ممکن ہے نہ بھی ہو، یعنی ابھی تک صحیح مومن نہیں ہوئے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو عرب جو ہے نا آ کر کہتے ہیں پیغمبر کو ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، تم لوگ ایمان نہیں لائے، اور وقولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی اس آیت میں حقیقت میں ایمان اور اسلام میں فرق بیان کیا گیا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ منافقون کی ابتدا میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی ہے، یعنی ایک شخص اسلام کا اظہار کر رہا ہے لیکن پیغمبر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اسلام جو ہے نا آپ لوگ مومن نہیں ہوئے۔ مثلا قالت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، ہم گواہی دیتے ہیں، دیکھیں رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو رسول ضرور ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی دل سے نہیں کہہ رہے، دل سے رسول نہیں مان رہے، ویسے زبان سے کہہ رہے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ اسلام جو واقعی اسلام ہو، جو غدیر والا اسلام ہو، جو حقیقی اسلام ہو، جو حقیقی اسلام یا اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے یا رسول اللہ کی ذریت طاہرہ نے صحیح سے کی ہے، اور وہی اسلام نافع بھی ہے، اور اسی اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت میں لے جائے گا۔ لام امر، خوب حروف جازم میں سے ایک ہے لام امر۔ لام امر بر فعل مضارع داخل می شود، فعل مضارع پر داخل، وہ فعل مضارع دورہ یہ معنی طلب می نمایت، خو فعل مضارع کو طلب کے معنی میں لیضرب زید بکرن، زید باید بکر بزند، یعنی زید کو چاہیے کہ بکر کو مارے، لائے نہیں، اور زیادہ کوئی بحث اس میں نہیں کہ البتہ کہ لام امر کہاں کہاں مخفی ہوتا ہے اور یہ چیزیں انہوں نے بیان نہیں کی، اور اسی طرح یہ ان ناصبہ کہاں مقدر ہوتا ہے،
اور نصب دیتا ہے فعل مضارع کو، یہ سب چیزیں یہ بیان نہیں کر رہے، لیکن چونکہ ابتدائی کتاب ہے اسی وجہ سے ہم بھی زیادہ اصرار نہیں کر رہے کہ ان مطالب کو ذکر کیا جائے۔ لا الہی مثال اس کی کیا ہے؟ بر فعل مضارع داخل شدے، فعل مضارع پہ داخل ہوتی ہے، اور فعل مضارع دور معنی طلب ترک، وہاں کیا تھا؟ بالکل وہی ہے عبارت، اگر دقت کریں لام امر اور لا نہیں میں فرق صرف یہی ہے۔ وہاں کیا کہتا ہے؟ بر فعل مضارع داخل می شود، یا اگر بر فعل مضارع داخل شدے، خود داخل ہو کر فعل مضارع دورہ یہ معنی یہ طلب ترک فعل، وہاں طلب فعل یہاں طلب ترک فعل، بس یہی ایک طلب ترک فعل، طلب فعل دونوں میں ہے، لیکن یہاں فعل کے ترک کا طلب کرنا ہے، وہاں خود فعل کا وجود طلب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا حرف ناہی، یتخذ لا یتخذو نہیں، لا یتخذ المؤمنون لا حرف ناہی ہے، یتخذ فعل مضارع مجزوم بلا ناہیہ، لا ناہیہ، المؤمنون فاعل، الکافرین مفعول اول، اولیاء مفعول دوم، یہ بیان کی نا اتخذ یتخذ دو مفعولی ہیں۔ صفحہ نمبر 80 ان شرطیہ از حروف جازمہ سارے دو جملے داخل شدے، دو جملوں پر داخل ہوتے ہوئے ہوتی ہے، اور یہ ان ایک کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جواب، یہی خود ان ایک جملے کو شرط قرار دیتی ہے اور دوسرے جملے کو جزا قرار دیتی ہے یا جواب قرار دیتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 7 میں ہے۔ دیکھیں یہاں سے ایک وہ، اگر اللہ کی نظر میں غیر اللہ سے مدد مانگنا اصلاً جائز ہی نہ ہوتا تو پھر یہ ان شرطیہ استعمال کرنا اور خدا کا یہ کہنا کہ اگر تو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ بے معنی مطلب ہو جاتا۔ بس البتہ اس کے بارے میں تفصیلی ہمارا ایک کالم ہے، جس کو اگر فرصت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس آیت کریمہ سے خود چونکہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بِأَمْرِ اللہ ہو، بِإِذْنِ اللہ ہو، برضائے پروردگار ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ انہیں شرطیہ تنصرو فعل بفاعل، فاعل اس کے ساتھ ہے، مجزوم ہے انہیں شرطیہ کے ساتھ، اور اللہ اس کے لیے مفعول بہ ہے، ینصر فعل فاعل، اور کم اس کے لیے مفعول بہ ہے۔ یہ پہلا جملہ، اس کو ان تنصر اللہ جملے شرطیہ، اس کو کہیں جملہ شرط، ینصرکم کہیں جزا، دونوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ جملے شرطیہ۔ بس وہ فعل شرط جملے اول، یہ دوسرا جملہ جزائے شرط یا جواب شرط، مجموعاً ملا کے کہیں جملے شرطیہ۔ یہاں ایک تذکر دے رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر انہیں شرطیہ فعل ماضی پر داخل ہو، معنی آن دو را بمضارع تغییر دادے و در لفظ آن عمل نہیں کنا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں فعل انہیں شرطیہ اگر دو جملوں پر داخل ہو، ایسے دو جملوں پر داخل ہو جو دونوں فعل ماضی سے بنے ہوں، مرکب ہوں، بس جب دو جملے ہیں، دونوں جملے فعلیہ ہیں لیکن دونوں ماضی ہیں، اگر یہ انہیں شرطیہ دو ایسے جملوں پر داخل ہو جو دونوں فعل ماضی ہو تو ظاہر ہے یہ انہیں شرطیہ ان پر لفظاً تو عمل نہیں کرے گا، ہاں معنی میں تبدیلی لائے گا، بلکہ ان کو محلاً مجزوم کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ان ضربت تو اگر تم مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ یہاں دیکھیے ان ضربت، انہیں حرف شرط ہے، ضربت پر داخل ہو، خود ظاہراً ضربت پہ کوئی عمل نہیں ہے اس میں، چونکہ وہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ضربت مبنی ہے،
وہ فعل مضارع معرب کا مسئلہ تھا. خب جب فعل مضارع مبنی ہے تو ظاہراً مبنی پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا نا، چاہے عامل کیسا بھی بدلتا رہے، لذا یہ عمل نہیں ہوگا اس پہ. لیکن معنی کے اعتبار سے محلاً یہ مجزوم ہے، اور معنی بھی یہی ہے کہ اگر یعنی یہ ظاہراً ماضی ہے لیکن مستقبل کی معنی، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو ظاہر ہے دونوں مستقبل کی معنی میں. اگر فعل اول مضارع ہو اور دوسرا جملہ جو ہے وہ فعل ماضی ہو تو اول فعل لفظاً مجزوم ہوگا اور دوم فعل جو ہے محلاً مجزوم ہوگا. یعنی یوں کہیں ان تضرب ضربتو، ان تضرب میں دیکھیں تضربو ہے نا، یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربن تضربو. اگر تو مارے گا تو چونکہ یہ ان شرطیہ آ گئی ہے ان تضرب ہوگا. اب فعل ماضی جزا واقع ہو رہا ہے، جواب ہے ضربتو، تو اب یہاں پہلے میں ظاہراً ان عمل کر رہا ہے، معنی میں بھی اس کی تبدیلی ہو رہی ہے، دوم میں ظاہراً کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، ہاں محلاً جازم دے رہا ہے. کہتے ہیں اس کو تبدیل کر دے، یعنی یوں کہ پہلے میں فعل ماضی رکھیں، دوم جز میں دوسرے جملے میں فعل مضارع رکھیں. تو پھر کہتے ہیں اگر برعکس بود، اگر اس کا برعکس ہو جائے تو فعل اول محلاً مجزوم ہو جائے گا، اور فعل دوم میں دو وجہیں جائز ہیں. یعنی آپ لفظاً بھی اسے مجزوم کر سکتے ہیں اور محلاً بھی اسے مجزوم کر سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ لفظاً مجزوم کر سکتے ہیں اور لفظاً مجزوم نہ کریں، نہیں بھی کر سکتے، وہ اختیار ہے آپ کا. یعنی چاہیں تو لفظاً مجزوم کر دیں، اگر نہ چاہیں تو مجزوم نہ کر دیں لفظاً. مثال کے طور پر ان ضربتا اضرب یا اضربو، دونوں وجہیں شاید، کیونکہ پہلا جز کیا ہے، پہلا جملہ کیا ہے، جملے فعلیہ ہے. ان ضربتا اگر تو مارے گا تو اضرب یہ بھی ٹھیک ہے، اضربو پڑھنا بھی صحیح ہے. کہتے ہیں وہ جملہ جو جواب شرط جازم واقع ہوتا ہے اگر فا کے ساتھ مقرون ہو، متصل ہو، ملا ہوا ہو تو محلاً ایسا جملہ مجزوم ہو جائے گا. مثال کے طور پر ان تجلس فانا اجلسو. ترکیب کریں کہ ان شرطیہ تجلس فعل شرط مجزوم ہے، ان کے ذریعے سے ضمیر انت کی فاعل ہے اس میں، اور فا رابطے کے لیے، انا مبتدا ہے، اجلس و فعل فاعل ہے. یہ چونکہ متکلم مفرد کا صیغہ ہے اور خبر ہے اس کے لیے، یہ خود انا اجلس و مبتدا خبر دونوں یہ محلاً مرفوع ہے، اور یہ جملہ شرط، یہ جملہ جواب واقع ہو رہا ہے اسی شرط کے لیے، یعنی ان تجلس کے لیے، اور محلاً یہ جملہ مجزوم. یہ پرسش و تمرین، سوالات اور ایکسرسائز آپ کے لیے ہے. سب سے پہلے 5 سوال ہیں. نمبر 1 کہ حروف ناصب فعل مضارع با معانی انا بیان کنید، کہ حروف ناصب جو ہے فعل مضارع کے، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دے رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے معنی بیان فرمائیں. نمبر 2 ان ناصبہ کی خصوصیات کو ذکر کیجئے. نمبر 3 وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان حروف کو ان کے معانی کے ساتھ ذکر کریں. لم اور لما میں فرق کی توضیح اور شرح بیان کریں. میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو یہاں یہ لما بیان کرنا چاہتے ہیں جبکہ فرق ہے لم اور لما میں. 5 نمبر پر کہتے ہیں کہ حالات فعل شرط و جواب شرط توضیح دی. یعنی کون کون سی حالتیں ہیں، یعنی دونوں مضارع ہوں، دونوں ماضی ہوں، پہلا ماضی دوم مضارع، پہلا مضارع دوم ماضی، کیا کیا حکم ہے، توضیح ابھی بیان ہو چکی ہے. نمبر 2 ترکیب کریں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دیکھیں میں یہ جو ترکیب بعض اوقات کر رہا ہوں وہ فقط آپ کی رہنمائی کے لیے کر رہا ہوں، وَإِلَّا یہ کام جو ہے نا آپ لوگوں کا ہے، خود آپ انجام دیں. لیکن سہولت امر کے لیے کچھ حد تک میں ترکیب کیے دیتا ہوں، باقی خود آپ جائیں اس کی دقت میں اور ریز کریں اس کو، خود باب ڈھونڈیں کہ یہ فعل کس باب سے ہے، کون سا صیغہ ہے،
اور اسم ہے تو بھی اسی طرح آیا، اس میں معرفہ ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، مجرد ہے، مزید، یہ سب چیزیں آپ خود تلاش کریں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لا تلبسوا فعل فاعل، الحق مفعول به اس کے لیے، بالباطل متعلق ہے اس کے. ولا تأکلوا، میں نے عرض کیا کہ واو جو ہے ما قبل کے بحسب ما قبل، یہی بس کہہ دیں. یہ لا کون سا لا ہے؟ لا تلبسوا، یہ ابھی لا کا ذکر ہو چکا ہے. لا تأکلوا اسی طرح مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، مما اس ذبیحہ سے جس ذبیحے پر اللہ کا اسم ذکر نہ کیا گیا ہو. لا تأکلوا فعل فاعل من حرف جار، ما اسم موصول، لم یذکر، یہ یذکر فعل مضارع مجہول ہے، لم اس پر داخل ہو رہا ہے، اسم اللہ ہے، اس کے لیے نائب فاعل ہے، علیہ متعلق ہے اسی کے. یہ ضمیر جو علیہ کی جا رہی ہے اس مائع موصولہ کی طرف. تو یہ پورا جملہ جو ہے صلہ موصول مل کر من کے متعلق ہے، اور جار مجرور جو ہے لا تأکلوا، یرید اللہ، یہ یرید فعل مضارع ہے، اللہ اس کے فاعل ہے، ان یخفف عنکم، یہ تعویل مصدر میں جا کر یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے. وخلق الانسان ضعیفا، خلق فعل جو فعل ماضی مجہول ہے، الانسان و نائب فاعل اس کے لیے، ضعیفا اس کے لیے مفعول ہے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، فاولئک ما قبل کے مطابق، اولئک مبتدا، عسى یہ فعل ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو چکی، اللہ اس کے لیے فاعل ہے، ان یعفو عنہم، انہم متعلق ہے، ان یعفو کا، ان یعفو تعویل مصدر میں جا کر خبر ہے عسى کے لیے. یہ عسى اپنے فعل اور اسم اور خبر کے ساتھ مل کر خبر ہے اولئک کے لیے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، یہی ان شرطیہ کا مسئلہ، ان تعودو ان حرف شرط ہے، تعودو یہ فعل شرط ہے، نعود جزائی شرط ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اسی طرح لا تَضَعُوا الْحِكْمَةَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهَا، یہ بھی اسی طرح آپ ترکیب کریں. یعنی لا تحسبن یہ فعل ہے اور اس میں ضمیر ہے، اس کے لیے فاعل ہے، الذین مفعول به ہے اس کے لیے، الذین جو کہ اس میں موصول ہے، قتلوا فعل ماضی یہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مجہول بھی ہے. قتلوا قتلا قتلا قتلوا، یہ اس میں ضمیر ہے، یہ اس کے لیے فاعل واقع ہو رہی ہے، اور یہ ضمیر جو نائب فاعل واقع ہو رہی ہے وہ ضمیر جا رہی ہے الذین کی طرف، کیونکہ موصول کے لیے صلہ ضرورت ہے. فی سبیل اللہ، فی جار سبیل مضاف ہے اللہ کی جانب، یہ متعلق ہے قتلوا کے لیے، امواتن ان کے لیے، یہ تحسبن کے لیے دوسرا مفعول ہے، پہلا مفعول وہ، دوسرا مفعول یہ ہے. لا تضعوا فعل فاعل ہے، الحکمت مفعول بھی ہے، عند غیر اہلھا اس کے متعلق ہے. حروف ناصب اسم، اب تک گفتگو ہو رہی تھی کہ فعل مضارع پہ کون سے حروف تھے جو نصب دے رہے تھے اور کون سے وہ حروف تھے جو جزم دے رہے تھے. یہاں سے وہ حروف بیان کر رہے ہیں جو اسم کو نصب دے رہے ہیں. کہتے ہیں بعضی از حروف اند، حروف میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اسم ما بعد خضرہ منصوب منہ، جو اپنے ما بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں، منصوب بناتے ہیں. وہ یہ ہیں واو جو ما کی معنی میں ہو، الا استثنائیہ اور حروف ندا. یہاں دیکھیں یہ جو تعریف ہے اور یہ جو چیز ہے وہ نقض ہو جائے. آیا ان حرف ہے یا نہیں ہے؟ حرف ہے، سارے حرف مشبہ بالفعل ہے، عمل بھی کر رہا ہے. ان اپنے ما بعد اسم کو نصب بھی دے رہا ہے، لیکن یہاں پھر ذکر نہیں کر رہے. یعنی یہ تعریف جو ہے وہ تعریف جامع نہیں ہے ان کے لیے، لہذا تعریف ایک ایسی جامع ہونی چاہیے جو فقط یہ شامل ہو. واو ما کی معنی میں ہو. وہ کون سا واو ہے جو ما کے معنی میں؟ کہتے ہیں کہ وہ واو ہے جو ہمراہی اور مصاحبت کے معنی میں، معیت کے معنی میں آتا ہے. واسم منصوب ما بعد امر مفعول ما هو منه یند، اور اس واو کے بعد جو اس میں منصوب آتا ہے اسے مفعول ما هو کہا جاتا ہے. جس طرح جئت وزیدان، ترکیب کرے جئت فعل بفاعل، واو ما کی معنی میں ہے، زید مفعول ما هو ہے. الا استثنائیہ، یہ کیا ہے؟ الا استثنائیہ کیا؟ برائے خارج کردن ما بعد خود از حکم ما قبل می آید.
یعنی ما قبل کے حکم سے ما بعد کو خارج کرنے کے لیے ایک علا ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے، اور ما بعد کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا، اور ما قبل علا کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا منہ۔ بس ہمارے پاس چند رکن ہیں، ایک ادات استثناء، نمبر 2 مستثنا منہ، نمبر 3 مستثنا۔ ٹھیک ہے، یہ ارکان ہے، اگر یہ ہوں گے تو یہ بات۔ اب بحث کر رہے ہیں اقسام مستثنا، وہ ترکیب کریں، کہتے ہیں جاء القوم الا زیدن، جاء فعل، القوم فاعل، الا استثنائیہ، یعنی ادات استثناء میں سے ہے، زیدن مستثنا ہے، اور القوم مستثنا منہ، یہ ذہن میں رکھیے، القوم مستثنا منہ۔ اقسام مستثنا 2 قسم ہیں، یا مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے۔ اگر مستثنا حقیقتاً مستثنا منہ میں داخل تھا اور ادات استثناء کے ذریعے سے حکم مستثنا سے اسے خارج کیا گیا، حکم مستثنا منہ سے، یعنی اس مستثنا کو مستثنا منہ کے حکم سے خارج کیا گیا، تو ایسے مستثنا کا نام ہے مستثنا متصل۔ جاء القوم الا زیدن، زید قوم کا حصہ تھا، زید قوم کا فرد تھا، لیکن آنے کا حکم جو ہے زید کو شامل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ واقعہ نہیں آیا، تو میں نے کہہ دیا کہ جاء القوم الا زیدن، جاء الطلاب الا مثلا عاشقہ وغیرہ ذالک، یا اسی طرح آپ اور مثالیں بھی دے سکتے ہیں۔ تو بس، یا مثلا ضربت القوم الا زیدن، میں نے پوری قوم کو مار ڈالا صرف ایک بچے کا جو زید تھا، الا صبیا وغیرہ آپ کے، یعنی چونکہ زید اس قوم میں شامل ہے، اس کا فرد ہے، لیکن یہ حکم آنے کا یا مار کھانے کا اسے ہم مستثنا کر رہے ہیں۔ اگر مستثنا حقیقتاً مستثنا منہ میں داخل نہیں تھا بلکہ حکماً داخل تھا، تو ایسے مستثنا کو مستثنا منقطع کا نام دیتے ہیں، جس طرح جاء القوم الا حمارا۔ دیکھیں، قوم میں گدھا شروع سے ہی داخل نہیں تھا، وہ تخصصاً خارج ہے، فقط حکماً ہم کہہ رہے ہیں اسے، اور اس حکم سے اب خارج کرنے کے لیے ہم الا کو استعمال کر رہے ہیں۔ قوم الا حمارا، اگر مستثنا منہ در کلام ذکر نہ شدے و کلام منفی باشد مستثنا را مستثنا مفرق می نامد۔ دیکھیے یہاں ایک اور اصطلاح بیان کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، مستثنا متصل ہے، مستثنا منقطع ہے، مستثنا مفرق ہے۔ یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی وہ اگر مستثنا منہ ہو، کلام میں ذکر نہ کیا جائے، اور کلام کون سا ہو؟ کلام منفی ہو، تو اس وقت بس یوں کہیں نا، اگر کلام منفی ہو اور مستثنا منہ کلام میں موجود نہ ہو اور اسے ذکر نہ کیا جائے، تو ایسے مستثنا کو مستثنا مفرق کہتے ہیں۔ اس کا عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بخواہش عامل اعراب دادے میں شبہ، جس طرح کا عامل آئے گا وہی اعراب مستثنا پہ آئے گا۔ مثال کے طور پر، البتہ یہاں ابھی تک بحث نہیں کیا تھا انہوں نے کہ وہ منصوب ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، مستثنا کی تقسیم کی، مستثنا متصل، منقطع، پھر یہ حکم بیان کیا کہ مستثنا متصل یہ ہے، پھر جاء القوم الا زیدن مثال دی۔ یہاں اگر یہ بیان کر دیتا، وضاحت ہو جاتی اس کی کہ اس صورت میں مستثنا منصوب ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہ کہہ دیتا کہ اس صورت میں بھی مستثنا منصوب، البتہ وہ صورتیں اعراب مکمل طور پر بعد میں بحث کی جائے گی دوسری کتابوں میں، لیکن فقط اس حد تک کہ کچھ حد تک مستثنا کی بحث سے آشنائی اور آگاہی ہو جائے، اس حد تک بیان کیے دیتے ہیں۔ اچھا، ما جاء الا زید، اس صورت میں یعنی جب مستثنا مفرغ ہو تو مستثنا منہ کو عامل کے مطابق اعراب دیا جائے گا۔ اگر عامل اس کا رافع ہے تو رفع دیں گے، اگر عامل ناصب ہے تو نصب، اگر عامل جازم ہے تو جزم۔ مثال کے طور پر، البتہ جار نہ جزم، معذرت کے ساتھ جازم غلطی سے آ گیا، مراد جار ہے۔ مثال کے طور پر ما جاء الا زید، ما جاء الا زید، یعنی زید کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا۔ آپ یا کہتے ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن، یہ مثال آپ فٹ کر دیں تاکہ بحث مستثنا یہیں۔
اب حروف ندا کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں حروف ندا کچھ ایسے حروف ہیں جو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، مخاطب کو یعنی اپنی طرف بلانے کے لیے اور اسے پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ان کو ہم حروف ندا کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور وہ یا عربی زبان میں ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ یہ حروف مجموعاً. لیکن ان حروف میں کچھ ایسے ہیں جو قریب، جو شخص قریب کھڑا ہو اسے بلانا ہو تو کیسے بلائیں، کس حرف کو ذکر کریں. اگر جو بہت دور ہو تو کون سا حرف استعمال کیا جائے. جو درمیانی سائز میں ہو، درمیانے اس میں مسافت میں ہو تو اسے کیسے بلایا جائے، کس حرف سے اسے پکارا جائے. تو کہتے ہیں کہ از ان حروف برائے ندائے قریب ہے. جو حمزہ مفتوحہ ہے کہتے ہیں کہ ندائے قریب کے لیے، جو شخص نزدیک ہو کہتے ہیں زیدن. اور اے برائے ندائے متوسط ہے، اے ندائے متوسط کے لیے. ایا اور حیا ندائے بعید کے لیے. لیکن یا تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی یا کو آپ قریب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، متوسط کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بعید شخص کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لذا کہہ سکتے ہیں یا زیدو، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں از. البتہ اگر نزدیک ہو ازیدو کہیں، نزدیک ہو حمزہ یہی مفتوحہ کے ساتھ. اگر متوسط ہو تو کہیں ای زیدو. اگر بہت دور ہو تو کہ ایو زید. کیوں؟ وہی مسئلہ جو پہلے بیان کیا تھا، ایا اور حیا. اس میں بعد از ان حروف منادا نہ ہوئی بھی شاید، یعنی حروف ندا کے بعد آنے والے اسم کو منادا نام دیا جاتا ہے. منادا کی اقسام: نمبر 1 مضاف، یعنی منادا اگر مضاف ہو، یا عبداللہ، یعنی منادا اپنے ماں بعد اسم کی طرف اگر اضافہ کیا جائے تو ایسے کو کہتے ہیں منادا یہ مضاف. یا شبہ مضاف ہو. کیوں کہتے ہیں شبہ مضاف؟ اس لیے کیونکہ جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کے بغیر معنی نہیں دیتا، اس طرح یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا کلمہ ہے جو اگر کسی اور کلمے کے ساتھ متصل نہ ہو تو معنی نہیں ہوتی. یا وجیہنا عند اللہ اشفع لنا. اب دیکھیں دعائے توسل پڑھتے ہیں، اس دعائے توسل میں تھوڑا سا غور و فکر کریں. یہی نکات ادبی جو ہیں اس کو دیکھیں اب اول سے لے کر آخر تک. یعنی ایک تو ہر بحث ندا اور منادا ہے، ٹھیک ہے. یا وجیہنا عند اللہ آخر میں کہتے ہیں آپ جب پیغمبر کا نام لیتے ہیں پھر سلام درود یہ وہ. اگر پوری اس دعائے توسل کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں تو یہ مباحث پڑھنے کے بعد آسانی سے آپ اسے حل کر سکتے ہیں. خود تشخیص دیں کہ یہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، لازم ہے، متعدی ہے اور مجہول ہے، معروف ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، مقاربہ میں سے ہے. البتہ ناقصہ وغیرہ مقاربہ وغیرہ دیکھیں ہے یا نہیں ہے. نمبر 3 نکرہ غیر مقصودہ، مثال یا غافلن والموت یطلبہ، اے غافل انسان در حالانکہ اسے موت طلب کر رہی ہے. مفرد معرفہ ہو، یا زیدو، جس طرح بھی کہا یا یوسفو، یا زیدون وغیرہ. نکرہ مقصودہ. اب نکرہ غیر مقصودہ کیا ہے؟ نکرہ مقصودہ کیا ہے؟ البتہ چاہیے تھا کہ صاحب کتاب ان کی توضیح بیان کرتا، وضاحت کرتا کہ اگر نکرہ مقصودہ کس نکرہ کو کہتے ہیں، کہ وہ نکرہ جو متکلم جس کا ارادہ نہ رکھتا ہو. اور مفرد معرفہ واضح ہے، خود معرفہ کی تعریف کر دیتا، نکرہ کی تعریف کر دیتا. اور عجیب ہے یہ مصنف بھی کہ اس مکمل بحث میں معرفہ اور نکرہ کا کہیں ذکر ہی انہوں نے نہیں کیا. اگرچہ اور بھی نقائص ہیں جو اس کتاب میں، وہ آخری جلسے میں ہم بیان کریں گے کہ اس کتاب میں وہ مباحث جو ہونے چاہیے اور یہاں ذکر نہیں کیے گئے وہ کون سے ہیں. بہرحال ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے کہ یہاں حق یہ تھا کہ نکرہ مقصودہ کی تعریف کرتے، معرفہ مفردہ کی تعریف کرتے، نکرہ غیر مقصودہ کی تعریف کرتے اور پھر حکم بیان کرتے اس کا. کہتے ہیں 3 قسمیں اول جو ہے منادا کی منصوب ہیں، باقی 2 قسمیں جو ہیں مبنی بر رفع ہیں. خوب تذکر، کہتے ہیں کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے. یوسف اعرض عن ھذا، دیکھ رہے ہیں
یوسفو ہے، یا حرف ندا نہیں ہے یہاں، یا یوسفو تھا اصل میں. پرسش اور تمرین ہے اب سے. الف پرسش ہے زیر پاسخ دید، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے. نمبر 1 مفعول مأہورہ تعریف کرو. نمبر 2 استثناء چیز و اقسام مستثنیٰ کون سے ہیں؟ مفعول مأہوری و بحث ابتدا میں ہو چکی ہے، یہاں فقط ویسے ہی آزمائشی طور پر پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں دوسرا اس کو سوال کرنا چاہیے تھا. استثناء کیا ہے؟ مستثنیٰ کسے کہتے ہیں اور مستثنیٰ کے اقسام کون سے ہیں؟ مستثنیٰ مفرغ کون سا مستثنیٰ ہے؟ حروف ندا کون کون سے ہیں وہ لکھیے. اور منادا کس صورت میں معرب ہوتا ہے، کس صورت میں مبنی ہوتا ہے، توضیح دے دیں. اور اتنی توضیح انہوں نے خود نہیں دی جتنا پوچھ رہے ہیں. بہرحال اب ہے بے، ترکیب کریں. وما یخدعون الا انفسهم. چونکہ میں یہ جو پیراگراف ہے اس کی کسی کی بھی ترکیب نہیں کروں گا، یہ آپ خود ترکیب کریں. دیکھیں یوم مبتدعا بالنعم، فقط اشارہ کریں کہ بالنعم اس مبتدعا کے ساتھ ہے، یہ شبہ مضاف کا مثال ہے. قبل استحقاقها یوما اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غنا، دعائے کمل کے جملات. یا عفو یا غفور یا صبور یا شکور یا رؤوف یا عطوف یا مسئول یا ودود یا سبوح یا قدوس، دعا جوشن کبیرہ. یہ تمام یہی حرف ندا کی بات تھی. یہ تمام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ منادہ مبنی علی الضم ہے، کیونکہ منادے کی یہ بتایا کہ نہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف ہے نہ نکرہ غیر مقصودہ ہے بلکہ معرفہ ہے اور مفردہ ہے. اور یا مقلب القلوب یہ وہ اضافت والی قسم ہے، پہلی قسم جیسے کہ منادہ خود مضاف ہو. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل یہ بھی اسی طرح، یا محول الحال اسی طرح ہے. حول حالنا الی حسن، حول فعل امر ہے، یہ اس میں ضمیر ہے فاعل کی جو اس کے لیے فاعل ہے. حالنا مفعول به الی حسن حال متعلق اس کے. پھر قد خلیتم والطریقہ یہ نہج البلاغہ سے ہے. مولائی مولائی انت المولا، یعنی یا مولائی یا مولائی انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. مولا کے بغیر کوئی ہے جو عبد پر رحم کرے؟ نہیں، فقط مولا ہی ہے. یہ صحیفہ سجاد دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. کیسے عظیم دعائیں ہیں، کیسے عظیم ذخائر ہیں ہمارے پاس، لیکن افسوس یہ کہ ہم دور ہیں ان چیزوں سے بہت. اے رب جللنی بسترک واعف عن توبیخی بکرم وجہک، یہ بھی صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مطالعے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں دے رہے ہیں. سب سے پہلے مفعول معہ کی تعریف. المفعول معہ هو المذکور بعد واو المعیت لمصاحبت معمول عاملہ. مستثنیٰ کی تعریف هو لفظ یذکر بعد الا واخواتها. مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو ادات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے. الا اور اخوات. الا اخوات ویسے اخت کی جمع ہے، مراد یہاں نظائر ہوتے ہیں. الا اور الا کی مانند جو دوسرے حروف ہیں، جو دوسرے ادات ہیں. لیعلم تاکہ یہ جان لیا جائے، معلوم ہو جائے کہ انہ لا ينسب الیہ ما ينسب الی ما قبلها، جو چیز ما اس کے ما قبل کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ اس کی طرف نسبت نہیں دی گئی. منادہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ هو اسم مدعو بحرف النداء، حروف ندا میں سے ایک حرف کے ذریعے سے جسے پکارا جائے اس کا نام ہے منادہ. اب حروف مشبہ بالفعل کی بات ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد ما اور لا جو مشابہ ہیں لیسا کے اس کی بات ہے، اور اس کے بعد لا نفی جنس. چونکہ وقت گزر چکا ہے اور انشاءاللہ فرصت ملتے ہی ہم بحث کو حروف مشبہ بالفعل سے شروع کریں گے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ کتاب بخوبی کامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بحث ہے، یہاں تک جو گفتگو تھی وہ حروف عاملہ کے بارے میں، اور اب جو گفتگو ہوگی وہ کچھ ایسے حروف ہیں جو عمل نہیں کرتے، ان کی فہرست میں بیان کرتا ہوں۔ حروف عاطفہ ہیں، حروف استفہام ہیں، حروف نفی، حروف جواب، حروف تحقیق وہ جو ایک ہی ہے، اور حرف تعریف، حروف تنبیہ، حروف مصدر، حرف ربط، اور خود نون وقایہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ اس کے بعد بہرحال جو مباحث ہیں وہ آتے رہیں گے اور ان سے بحث ہوگی، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور یہ جملہ دہراتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔